السلام علیکم گائز، دا ایم زیڈ ایکسپرٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم نے آپ کے لیے بہت اچھا سا ٹاپک چوز کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، سوشل میڈیا اس وقت کرۂ ارض پر تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ جتنا مرضی اجتناب کرے، فون یا کمپیوٹر کے ذریعے آپ کے ذہن کو گرد کرتا رہتا ہے۔ سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا انسان کو کسی حد تک سوشل میڈیا سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ جواب حد درجہ متضاد ہے۔ ہر شخص اپنی طرز سے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ منفی پہلوؤں پر غور کرنا جدید معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مقصد کسی طرح بھی سوشل میڈیا کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نیا طرز عمل ہے جس نے زندگی کو حد درجہ سہولتیں بھی دی ہے، مگر سوچنے بلکہ سمجھنے کا مقام ہے کہ جو عجیب و غریب ہر دم معلومات کا سمندر ہمارے ارد گرد بہایا جا رہا ہے، کیا واقعی ہمیں اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ دوستو، عملی مثال لے لیجئے۔ گھر کے 4-5 افراد اگر کھانے کی میز پر اکٹھے ہوتے، ان میں سے ایک یا دو، کبھی کبھی تمام کے تمام اپنے موبائل فون پر کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دوستو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دراصل وہ کھانے پر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا حد ناگوار سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی دوسرے سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کرتا۔ نوجوان بچے اور بچیاں اس علت میں سب کے پیشوا ہے۔ اب تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے بغیر لقماجل لینا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، میں کسی اور ملک یا دنیا کی بات نہیں کر رہا، اپنے ملک کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ کسی سماجی تقریب میں چلے جائے، ہر شخص اپنا موبائل سینے سے لگائے اس کی اسکرین کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے دنیا کا کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کی توجہ کا محتاج ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ سیل فون پر ارتکاز سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس تقریب میں سماجی طور پر شامل ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور بات، اگر کوئی مجبوراً گفتگو میں مصروف بھی ہے تو وہ چند لمحوں کے بعد فون نکال کر اس طرح چیک کرتا ہے جیسے ان چند بیکار لمحوں میں ہزاروں لوگ اس کی دانائی اور قیادت سے محروم رہ گئے۔ سماجی تقاریب اور گھریلو کاموں میں ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے کٹ چکے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے والد والدہ دوست شناساں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، مگر برازیل میں ایک زیبرا کیسے کرتب دکھا رہا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ سوشل میڈیا کی یلغار نے انسانی ذہنوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پوری دنیا میں لوگوں کا سوشل میڈیا کی حد تک رد عمل ایک جیسا ہے۔ لندن کی کسی بھی ٹرین میں سفر کر لیجئے، ہر لڑکا لڑکی، ادیڑ عمر، بوڑھی بوڑھا فون پر سر جھکائے پیثاگورس کے کلیے حل کرتا نظر آئے گا۔ امریکہ میں کسی جگہ پر چلے جائے، سبزی خریدتے ہوئے قطار میں کھڑے لوگ انہماک سے موبائل فون پر کوئی ازلی حقیقت تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قیامت تو یہ ہے کہ فرانس کے خوبصورت ترین لو میوزیم میں خوبصورت ترین شاپفاروں کو فکری اور ذہنی نظر سے جذب کیے بغیر صرف اس کی تصویر بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لو میوزیم میں مونالیزا کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ جب طالب علم وہاں پہنچا تو ارد گرد ہجوم در ہجوم تھا۔ چینی نژاد تعداد میں زائرین نایاب تصویر کو دیکھنے کے بجائے اکثریت موبائل فون سے تصویر کھینچ رہے تھے۔ کونے میں کھڑا ہو گیا۔ یقین فرمائیے، مونالیزا کی تصویر دیکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، صرف لوگ تصویر کھینچ کر بتانا چاہتے تھے کہ وہ لو میوزیم آئے تھے۔ دوستو، یہی صورتحال دنیا کے عظیم سنگ تراش مائیکل اینجلو کے مجسموں کے سامنے تھی۔ ویسے اپنی حالت عرض کرتا چلو، اتنے خوبصورت شاہکار دیکھ کر طالب علم زمین پر بیٹھ گیا، اس لیے کہ اتنی خوبصورتی کو برداشت کرنا حد درجہ مشکل کام ہے۔ یہی حالت لندن میں کوہ نور کا ہیرا دیکھنے کے بعد ہوئی تھی۔ صرف ایک بار اس قلعے میں گیا جہاں یہ انمول ہیرا برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ تھوڑی دور ٹیپو سلطان شہید کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ یقین فرمائیے کہ اس قلعے سے باہر نکلا تو آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی مشکل سے لوگوں سے چھپا کر ہاتھ سے صاف کیا۔ ٹیپو سلطان مسلمانوں کی سلطنت کا برصغیر میں آخری قلعہ تھا۔ کوہ نور بھی ہماری ملکیت تھا۔ آپس کی جنگوں نے ہمیں اپنے تاریخی اثاثوں سے محروم کر دیا۔ ازلی قانون کے مطابق ہمارے اوپر ہم سے طاقتور برطانیہ مسلط ہو گیا۔ ہمارے دوستو ایلس جی والٹن نے 4
فوربس رسالے میں انتہائی پتہ کے حقائق قلم بند کیے ہیں۔ سوشل میڈیا کے نقصانات کے متعلق فکر انگیز تحریر ہے۔ نوٹنگہم یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھرپور طریقے سے انسانی عادت بن جاتے ہیں۔ ایڈکشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جدید سائنس نے ذہنی اور جسمانی بیماری سے منسلک کیا ہے۔ نقصانات کو گنواتے ہوئے عرض ہے کہ انسانی اپنی ذاتی زندگی سے غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان عملی زندگی کے حقیقتوں سے بھاگ کر راہ مفر اختیار کر لیتا ہے، ایک مصنوعی ذہنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ انسان کا ذہن سوشل میڈیا کی بدولت ہر دم مصروف کار رہتا ہے۔ انسانی ذہن کے ہم وقت مصروف رہنے سے فطری سوچنے اور سمجھنے کا عمل غیر معمولی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ سوانسی یونیورسٹی کی ایک تحقیق تو معاملے کو مزید بیان کر دیتی ہے۔ اس کی تحقیق دی ریٹ کے مطابق اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کو حد درجہ زیادہ استعمال کر رہا ہے اور اس سے ایک دم سے انٹرنیٹ کو دور کر دیا جائے تو ڈپریشن، اضطراب اور دیگر ذہنی منفی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائنسدانوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے انسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ شروع میں لگتا ہے کہ آپ بہت سوشل ہیں، لوگوں سے رابطے میں ہیں، مگر آہستہ آہستہ سماجی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک کیفیت ہے کہ انسان مکمل طور پر تنہا ہونے کے باوجود سمجھتا ہے کہ وہ بے حد آراستہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیابان آگ لگی ہوئی ہو اور انسان گیلا کمبل لے کر درمیان میں بیٹھ جائے کہ اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ جلد یا بدیر کمبل خشک ہو جائے گا اور انسان آگ میں جل جائے گا۔ جدید ترین تحقیق اس امر کی طرف بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا حد درجہ منفی رجحانات کو بڑھانے کا سبب ہے۔ دوستو، آپ فیس بک کھولتے ہیں، اشتہار موجود ہوتا ہے کہ روس میں جنگل خرید لیجئے، یا جرمنی میں ایک نئی گاڑی بنی ہے جو فضا میں سفر کرتی ہے، یا ایک ایسا ہوائی جہاز ہے جسے آپ دیکھ کر کے گراج میں بند کر سکتے ہیں۔ خود بتائیں، کیا واقعی ان اشتہارات کی آپ کو ضرورت ہے؟ میسج آتا ہے کہ ایک یونانی فلسفی نے آج سے 2000 برس پہلے اپنی ملک کے متعلق کیا زبردست بات کی تھی، آج وہ ہمارے اوپر مکمل سچ لگتی ہے۔ جب نام دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نام کا کوئی یونانی فلسفی موجود نہیں تھا، یعنی میسج کی بنیاد ہی غلط معلومات فراہم کرنے کے لیے تھی۔ یہ دور حاضر کی بہت بڑی حقیقت ہے، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ سارا دن اور رات اس میں غرق کر دیا جائے؟ حالات تو یہ کہ لوگوں نے سوچنے اور سمجھنے کا کام بھی سوشل میڈیا کے حوالہ کر دیا ہے۔ آپ کچھ بھی پوچھ لیں، لوگ فوراً اپنے کمپیوٹر یا سیل فون سے آسمانی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔